اسلامی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور کچھ زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم سحری کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سحری کریں، کیونکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تسحروا، کہ تم لوگ سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ تمہارے سحری میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سحری کریں، کہ ہم رات کو دیر سے ہوٹلوں میں اور باہر جو چیزیں نہ کھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سحری میں تاخیر مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ سحری میں مقدار خوراک کتنی ہونی چاہیے؟ نہ اتنا کم کھائے کہ دن میں کمزوری محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ کہ دن بھر معدہ خراب رہے اور ڈکاریں آتی رہیں۔ تو مناسب کھانا کھائیں، زیادہ کھانا بھی نہ کھائیں اور بہت کم بھی نہ کھائیں کہ پھر کمزوری محسوس ہو۔ اچھے اور مناسب کھانے کھائیں، زیادہ مرچوں والے تلے ہوئے مرغن کھانوں کے بجائے سادہ کھانے کھائیں، دودھ دہی استعمال کریں، نبیذ پیے، مختلف قسم کے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب رمضان کے جو روزہ ہے اس کی نیت کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اب نیت ہے وہ اس طرح کے عربی میں اگر کوئی کرنا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں نیت کرے، کیونکہ نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے ہوتا ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی وہ زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس طرح الفاظ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ الفاظ نیت چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی دعا زبان سے ادا کی جا سکتی ہے۔ رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں، اور سحری کے وقت بھی، اور دن میں زوال سے پہلے بھی، یعنی آپ رات سے بھی اس رمضان کے روزے کا نیت کر سکتے ہیں، اور آپ سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے یعنی جو 12 ساڑھے 12 بجے سے پہلے ٹائم، زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے اگر بندہ نیت کرے تو اس کا نیت ہو جائے گا۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو کوئی زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے سحری کے حوالے سے اور نیت کے حوالے سے رمضان کے روزے کے پڑھ لیا۔ اب ہم پراپرٹی پر زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، متفرق مسائل بیان کریں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین یا اگر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ وہ گھر جو رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا اس طرح کی زمین ہے جو رہائش کے لیے آپ نے لی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہو، یعنی جو ہم نے نصاب پڑھا تھا اس نصاب کے بقدر ہو، تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ اگر آپ نے تجارت کے لیے نیت سے لی ہے اس چیز کو، اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے اور آپ نے اس کو کرائے پر دی ہے، تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ کی پراپرٹی اور زمین وغیرہ ہے، اس کی مالیت پر تو زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے، البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو، یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، بچت میں جمع نہ ہوتا ہو، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، نصاب کے بقدر ہے، آپ صاحب نصاب ہے، تو اس کرایہ پر بھی پھر زکوٰۃ لازم ہوگا۔ اب اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، پلاٹ وغیرہ، اور قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے آپ نے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے آپ نے اس پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہیں کیا ہو۔ اس کی موجودہ قیمت فروخت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح
اگر آپ نے زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تجارت کی نیت سے اگر ہے تو اس زرعی زمین پر بھی آپ پر پھر زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ استعمال اشیاء میں آپ کی ہے۔ پھر اب زکوٰۃ ہم کس بندے کو نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی جو ہم نے جو 8 مسائل پڑھے تھے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک تو غنی، یعنی جس کے پاس جو ہے نا نصاب ہے اور پورا مالدار بندے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے خاندان جو ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی جتنے بھی صدقات واجبہ ہے آپ اس کو وہ نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ اس کے لیے کوئی تحفہ اگر دے دیں تو تحفہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے مراد کون ہے؟ تو جو آل علی ہو، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو مطلب یہ جو ہم نے 5 بزرگان جس کی بات ہم نے کی، یعنی آل علی، آل عقیل اور آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم، ان کے اگر کوئی نسل سے ہے تو اس آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں ان کے میں نے بتایا کہ آپ کسی اور طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں اس میں اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی جو بھی بنو ہاشم سے ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مشہور ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یہ ادھوری بات ہے۔ سادات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو اور دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہو، بیوی بنی ہاشم سے ہو تو اولاد غیر بنی ہاشم شمار ہوگی، کیونکہ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا ہے۔ ماں چاہے بنی ہاشم یا غیر بنی ہاشم، لیکن باپ اگر بنی ہاشم ہے تو بنی ہاشم اولاد، اور اگر باپ جو ہے غیر بنی ہاشم ہے تو پھر اولاد بھی غیر بنی ہاشم جو ہے شمار ہوگا۔ تو اگر وہ بنی ہاشم میں سے بن رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر بنی ہاشم کے علاوہ ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس طرح کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے جو رفاعی ادارے ہیں اگر وہ مثال کے طور پر مستحق افراد کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا رقم، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی اور رفاہی کاموں میں اس کو یا ملازمین کی تنخواہ اس زکوٰۃ کی رقم سے دے رہے ہیں تو ایسے رفاعی اداروں کو آپ زکوٰۃ پھر نہیں دے سکتے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے آبا و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور اپنی آل اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا سامنے والے غریب کو یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو مالک بنانا، آپ کو یعنی تملیک، اس کو قبضہ دینا جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور مسجد میں اس لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور اس طرح رفاعی اداروں میں، ٹھیک ہے؟ مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ملازم ہے وہ غریب ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ کا رقم بطور تنخواہ دے رہے ہیں تو بطور تنخواہ آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس کو علیحدہ طور پر آپ دیں گے۔ اب زکوٰۃ ہم کس بندے کو دے سکتے ہیں؟ تو ہر ایسے مسلمان کو جس کی ملکیت میں 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت یا روزمرہ کے استعمال سے زائد اشیاء نہ ہو، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ تو جو بندہ نصاب کا مالک ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ کی رقم دیں اسے بتانا ضروری نہیں ہے، اسے صرف یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ پیسے ہیں اور اپنی ضروریات میں استعمال کریں اس کو۔ اب زکوٰۃ کا بہترین مصرف کون سا ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ وہاں پر ادا کریں؟ مستحق رشتہ دار ہے، اگر آپ کے کوئی مستحق رشتہ دار ہے اور تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، بہترین مصرف ہے، کیونکہ اس میں دوہرا جو ہے نا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ ایک تو آپ فریضہ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ کے رشتہ دار بھی ہے تو صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طرح دینی مدارس ہے، اس میں بھی 2 گنا ثواب ملے گا آپ کو، ایک تو اشاعت اور تحفظ دین، اور دوسرا ثواب آپ کو ادائیگی زکوٰۃ کا ملے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کاروباری قرضے ہوتے ہیں، تو اس کاروباری قرضے کا حکم کیا ہے؟
دیکھیں وہ تجارتی یا کاروباری قرضے جو کاروباری اغراض سے ہوں، مثلا فیکٹری لگانے یا مشینری خریدنے کے خاطر لیے جاتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہے، یعنی ایسے اشیاء آپ نے خرید لی ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہے، مثلا خام مال وغیرہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں، لہذا انہیں مال زکوٰۃ کے نصاب کے مجموعی سے منہا کیا جائے گا، کیونکہ اصل میں بات ہے کہ اس خام مال کی زکوٰۃ ویسے بھی دینا جو ہے نا آپ کو ہے، تو اس لیے اس مال کو اگر آپ نے اس قرضے کو لیا ہے خام مال خریدنے کے لیے، ایسے اشیاء کے لیے، تو اس پر پھر قرضہ نہیں ہے، کیونکہ خام مال جب آپ خریدیں گے تو اس پر پھر آ جائے گا زکوٰۃ۔ اگر غیر قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی، یعنی مثلا مشینری، بلڈنگ وغیرہ، تو ایسے قرض نصاب کے مجموعی سے منہا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قرضے بھی، ان قرضوں پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مجموعی اور منہا کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے پھر انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب بعض مرتبہ کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو طویل المیعاد ہوتے ہیں، یعنی لمبے عرصے کے لیے لی جاتی ہے، یعنی مثلا مثال کے طور پر سرمایہ دار اور بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے جو بڑی رقومات طویل مدت کے لیے بطور قرض لیتے ہیں، ان کاروباری قرضوں کا حکم یہ ہے کہ ہر سال جتنی قسط کی رقم واجب الادا ہوتی ہے، صرف اتنی ہی رقم اصل سرمایہ سے منہا کی جائے گی۔ یعنی مثلا آپ نے کوئی قرض لیا ہے اور لمبے مدت کے لیے لیا ہے، تو اس کو قسطوں پر آپ بینک وغیرہ کو جو آپ ادا کرتے ہیں، تو اس سال مثال کے طور پر جتنا قسط آپ نے ادا کرنا ہے، اس رقم سے کل مال سے آپ صرف اتنا قسط جو ہے نا سائڈ پہ کر لیں گے، یعنی مائنس کر لیں گے، اور جتنا باقی رہ جائے گا ان سب پر آپ پر جو ہے نا یعنی 2.5% کا پھر جو ہے نا مجموعی پر آپ نے پھر زکوٰۃ دینا ہے۔ تو جتنا قسط دینا ہے وہ صرف اس نے جو ہے نا پورے کل مال سے مائنس کرنا ہے، اور اس کے باقی جو قرضہ یعنی مطلب جتنا مال رہ جائے گا وہ سارے پر جو ہے نا 2.5% جو ہے نا زکوٰۃ لیں۔ اس طرح اگر کسی نے انفرادی طور پر بھی یعنی طویل المیعاد قرضہ لیا ہو، تو صرف موجودہ ایک سال زکوٰۃ کے حساب والے سال کی واجب الادا رقم اس کی قابل زکوٰۃ رقم سے منہا کی جائے گی۔ یعنی مثلا آپ جو ہے نا صرف اتنا رقم مائنس کر لیں گے جتنا آپ نے قسط دینا ہے اور واپس کرنا ہے اسی سال، اور باقی جتنا قرضہ ہے اس پر آپ نے جو ہے نا زکوٰۃ دینا ہے۔ آئندہ سالوں میں واجب الادا رقم کل حساب سے منہا نہیں کی جائے گی۔ یہ مختصراً زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے متفرق مسائل پڑھے۔ پچھلے درس میں، پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا جو ہے نا چاند دیکھنے کی دعا پڑھی تھی، اور درد کی دعا پڑھی تھی، دوسرے جو ہے نا کسی جگہ میں درد ہے، اب گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سنن ابی داؤد میں ہے یہ دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دی گئی۔ شیطان اس سے پھر دور ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ تو محترم سامعین، ہمیں گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Like and comment. خدا حافظ.